تو بکواس ہے نا کہ جی کہ یہ ہے اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ہے، خدا کا ہے، اللہ کا ولولہ ہے، ریاست مدینہ بنا دیں گے، یہ سب بکواس بند کریں۔ اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ لوگوں سے اچھی لگے یا بری لگے، دنیا میں کبھی کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی، یاد رکھیے میری بات۔ نہ وہاں اسکول تھا، نہ وہاں کالج تھا، نہ وہاں اسپتال تھا، نہ وہاں سڑک تھی، نہ وہاں ٹیلی فون تھا، نہ وہاں بجلی تھی، نہ وہاں بینک تھا۔ ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ٹرائبل سوسائٹی 1400 سال پہلے ایک بادشاہ بنایا، آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو سینس سے آپ کیا باتیں کریں؟ کون سی سوسائٹی؟ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسکول کہاں تھا؟ آپ کو تھا اسکول مدینہ میں؟ کوئی کالج تھا، کوئی اسپتال تھا، کوئی سڑک تھی، کوئی روڈ تھی، کوئی جیسے ٹریفک تھی؟ تو اس سارے سسٹم کو کہاں سے لائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، میرا نام ہے نواز مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین گرامی، آپ نے ابھی جس شخص کی بکواس سنی اس کا نام ہے شبر زیدی۔ پیشے کے لحاظ سے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، عمران خان کے دور حکومت میں FBI کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ یہ اپنی گفتگو میں ریاست مدینہ کے تصور کو بکواس کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں مدینہ نام کی کوئی ریاست نہیں تھی، اور ریاست کی نفی کرنے کے لیے وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ مدینہ میں نہ کوئی سکول تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی بینک تھا، نہ بجلی تھی، نہ ٹیلی فون تھا، نہ کوئی سڑک تھی۔ 1400 سال پہلے لوگوں نے ایسے ہی اٹھ کر ایک شخص کو بادشاہ بنا دیا۔ ریاست مدینہ کی نفی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کر رہا ہے۔ یعنی آپ اس کوڑ مغز اور عقل کے اندھے شخص کا اندازہ لگائیں، پتہ نہیں کس شخص نے اور کس ادارے نے اس جاہل کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری دے دی ہے، جس کو یہ تک پتہ نہیں کہ ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں۔ تھرڈ کلاس دلیل یہ دے رہا ہے نہ کہ جناب نہ وہاں کوئی سکول تھا، نہ بینک تھا، نہ سڑک تھی، نہ ٹیلی فون تھا، نہ اسپتال، اور ایسے ہی ایک شخص کو انہوں نے بادشاہ بنا دیا تھا۔ اور مجھے حیرت ہو رہی ہے ان لوگوں پر جو آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے اس شخص کی بکواس سن رہے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی غیرت ایمانی نہیں جاگے کہ اٹھ کر اس کو کوئی کہہ دیتا کہ میاں تم غلط کہہ رہے ہو، تم خود بکواس کر رہے ہو۔ اور ویسے بھی ہم بحیثیت قوم نا عجیب لوگ واقع ہوئے ہیں کہ جو غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرے، گستاخی کرے، چاہے وہ فرانس کا صدر ہو یا ہندوستان کی حکمران جماعت جو ہے BJP اس کی ترجمان ہو، وہ تو ویسے ہی ہیں ہی وہ غیر مسلم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور رفت سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو ہم ان لوگوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جب ہم میں سے کوئی لبرل اور نام نہاد مسلمان اٹھ کر بکواس کرے تو ہم اسے آسانی سے نہ صرف ہضم کر جاتے ہیں بلکہ بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا رویہ جو ہے نا یہ بہت منافقانہ ہے۔ ہمیں خود کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنی منجی تلے جو وہ کہتے ہیں نا ڈانگ پھیرنی چاہیے۔ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اور اس بندے کو انہوں نے چیئرمین FBR لگایا۔ یعنی ریاست مدینہ کے جو مقاصد تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے عمران خان نے جو ٹیم سلیکٹ کی تھی یہ اس ٹیم کا حصہ تھے، اور اب یہ ریاست مدینہ کے تصور کو بکواس کہہ رہا ہے اور مذاق اڑانے میں لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کس طرح اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا تھا جب اس کی ٹیم کے ممبر جو ہے نا شبر زیدی جیسے جاہل لوگ ہوں۔ ذرا سوچئے، جس ریاست کے بننے کے دن کو مسلمانوں نے اسلامی کیلنڈر کے طور پر اختیار کیا ہو، جس ریاست کے انصاف کے نظام کا دشمن بھی معترف ہو، جس ریاست نے چند سالوں میں دنیا کی 2 سپر پاورز کو منظر عام سے ہٹا کر خود واحد سپریم پاور بن گئی ہوگی دنیا کی، جس ریاست کو اولاد آدم کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین کی وحی کی رہنمائی میں قائم کیا ہو، جس ریاست نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا ہو، جس ریاست نے انسانوں کو انسانوں کے ظلم سے، انسانوں کی غلامی سے آزاد کرایا اور دنیا کی ظلمتوں سے نکال کر رنگ و نسل کے تعصبات کو مٹا ڈالا ہو، اس ریاست میں سود، بینک، کاغذی کرنسی، اسٹاک ایکسچینج نہ ہونے پر آپ اس کو بکواس کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ اسلام دشمنی میں کس قدر اندھے ہو گئے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ریاست مدینہ کیا تھی۔ ریاست مدینہ کی ایک خصوصیت یہ تھی،
وہ اس کا تحریری دستور تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. یہ خالص دستوری اور آئینی ریاست تھی جس میں اس کے باشندوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا تھا، اور یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا جو مدینہ کی ریاست کے ذریعے وجود میں آیا تھا. اس کے علاوہ یہ ایک اصولی اور نظریاتی ریاست تھی کیونکہ اس کی بنیاد نسل، علاقہ، رنگ، زبان، قبیلہ یا معاشی یا سیاسی مفادات کے کسی اشتراک پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ چند اصولوں کی حفاظت اور ان کے اجرا کے لیے یہ ریاست وجود میں آئی تھی. دنیا میں پہلی بار دین اور سیاست کے حسین امتزاج پر مبنی یہ ریاست قائم ہوئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ تھے. وہی فوجوں کے کمانڈر ان چیف تھے، وہی نمازوں کے امام تھے، وہی چیف ایگزیکٹو تھے، اور وہی یعنی گورنرز جو مقرر ہوتے تھے ان کے نگران تھے. وہی الہی تعلیمات پہنچانے کا ذریعہ تھے، ذمہ دار تھے. محراب و منبر اور دربار و دفتر کی اس امتزاج اور اجتماع نے انسانی زندگی کی تقسیم کو ختم کر کے اسے ایک حسین اور متوازن وحدت میں بدل دیا تھا جس سے انسان کے بے شمار بوجھ اتر گئے تھے. یہ ایک فلاحی اور خادم خلق ریاست تھی جس کے ذمے خدمت انسانیت اور رعایا کی کفالت تھی. اس ریاست میں نہ کوئی گداگر تھا. اس کے سربراہ کا اعلان تھا کہ جو کوئی مقروض فوت ہو جائے اس کا قرض ریاست کے ذمے ہے، اور جو وراثت چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی. روزگار کی ضمانت تھی، معاشی کفالت کا اہتمام تھا. یہ ریاست کے ذمے تھے سارے عموم. اسی ریاست، اسلامی ریاست کے تصور سے آج دنیا کی ماڈرن جو ویلفیئر سٹیٹس ہیں وہ قائم ہو چکی ہیں دنیا میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کا تصور ایک بکواس ہے. شرم آنی چاہیے شبر زیدی آپ کو.